وَإِنَّ لُوطًا لَّمِنَ الْمُرْسَلِينَ، بے شک لوط علیہ السلام بھی مرسلین میں سے ہیں، اللہ کے رسولوں میں سے ہیں لوط علیہ السلام۔ لوط علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے دور میں، بلکہ ان کے بھتیجے تھے، ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے، بھائی کے بیٹے، اور بھائی کا نام راہان تھا، راہان ابن آذر، آذر ابن ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام ہے، ان کے بیٹے تھے لوط علیہ السلام، یعنی ابراہیم علیہ السلام کے بھائی کے بیٹے۔ قوم میں سے کوئی ایمان نہیں لائے سوائے لوط علیہ السلام کے۔ پھر ان کو لے کر ساتھ آپ نے ہجرت کی شام کی طرف، تو لوط علیہ السلام بھی آپ کے ساتھ شام پہنچ گئے، تو ایک علاقے میں ان کو بھیجا دعوت دین دینے کے لیے، مگر ان لوگوں نے دعوت قبول نہیں کی۔ اس قوم میں بڑا خطرناک مرض پیدا ہوا، ہم جنس پرستی کا غلیظ ترین مرض، یہ بدترین قسم کا مرض، وہ قوم اس کا شکار ہو گئی۔ پھر اذ نجیناہ واہلہ اجمعین، اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے نجات دے دی اس کو، یعنی لوط علیہ السلام کو اور ان کے اہل کو، سب کے سب کو نجات دے دی، ان کی اہل کو، ان کی اولادوں کو نجات دے دی۔ الا عجوزا فی الغابرین، سوائے ایک بوڑھیا کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں شامل ہوگی۔ حکم یہ تھا لوط علیہ السلام کو، صبح ہوتے یہ بستی چھوڑ دو، نکل جاؤ یہاں سے۔ لوط علیہ السلام اپنے اہل کو لے کر نکلے، مگر یہ بڑھیا نہیں نکلی، یہ پیچھے رہنے والوں میں رہ گئی، ساتھ نہیں گئی۔ تو ثم دمرنا الآخرین، پھر ہم نے نیست و نابود کر دیا، تباہ و برباد کر دیا پیچھے جو باقی بچے لوگ تھے جو وہاں موجود تھے، جو لوط علیہ السلام کے ساتھ نہیں گئے تھے، ان کو ہم نے تباہ و برباد کر دیا۔ وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ وَبِاللَّيْلِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، اور تم گزرتے ہو ان پر، خطاب اہل مکہ سے، کہ تم تکذیب کرتے ہو، نبی کی بات نہیں مانتے، توحید کو نہیں مانتے، حالانکہ ان کا انجام تمہارے سامنے، ان کی بستی سے تمہارا گزر ہوتا ہے، صبح بھی اور باللیل، رات بھی، صبح شام وہاں سے گزرتے ہو۔ اصل میں تجارت کرنے جاتے تھے شام اور فلسطین کی طرف، راستے میں لوط علیہ السلام کی بستی آتی تھی، تباہ شدہ بستی، کھنڈرات کا ڈھیر۔ تم اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کرتے ہو کہ جس قوم نے نبی کی بات نہیں مانی، وہ قوم کس طرح نیست و نابود ہوئی، پھر بھی عبرت نہیں، نصیحت نہیں۔ صبح و شام ان آثار کو دیکھتے، ان کی بربادی کی داستانیں دیکھتے ہو، پھر بھی کوئی سبق نہیں، کوئی درس نہیں، کوئی عبرت نہیں۔ افلا تعقلون، تم عقل سے کام کیوں نہیں لیتے؟ غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ تدبر کیوں نہیں کرتے؟ عقل سے کام لینے کا معنی یہ نہیں ہے کہ اپنی عقل کو دین میں شامل کر لو۔ عقل کا معنی یہ کہ غور و فکر کرو، اللہ کی وحی کو پڑھو، اللہ کے احکام کو پڑھو، تعقل اور تدبر سے کام لو۔ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، تم قرآن پر تدبر کیوں نہیں کرتے؟ قرآن کے معنی کیوں نہیں سمجھتے کہ دلوں میں تالے پڑ چکے؟ تو افلا تعقلون، تو عقل سے کام کیوں نہیں لیتے؟ تدبر اور غور و فکر سے کام کیوں نہیں لیتے؟ صبح و شام تم آتے جاتے لوط علیہ السلام کی بستی کو دیکھتے ہو، کھنڈرات کے ڈھیر کو دیکھتے ہو، اللہ کے عذاب کے آثار کو دیکھتے ہو، اور سوچتے نہیں ہو کہ عذاب ان کو کیوں ملا؟ نبی کی نافرمانی پر، نبی پر ایمان نہیں لائے، غلط کردار پر، تم بھی اسی روش پر چل پڑے ہو، نبی کی دعوت کو نہیں مانتے، توحید کو نہیں مانتے، نبی کی دعوت کا انکار کرتے ہو، اسی روش پر۔ تو عقل سے کام کیوں نہیں لیتے؟ اگر اللہ نے قوم لوط کو برباد کر دیا نبی پر ایمان نہ لانے کی وجہ سے، تو اللہ تمہیں بھی برباد کرنے پر قادر ہے، تم بھی بربادی کا شکار ہو سکتے ہو۔ تو عقل سے اور غور اور فہم اور فکر سے کام لو۔